اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ ایمان والے تو اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اللہ کا شریک بنا لیا، یعنی اللہ کی محبت میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے، حتیٰ کہ غیر اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی بڑھ گئی ہے۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے رکھنی چاہیے، یعنی یہ لوگ صرف بعض اقوال اعمال میں ہی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے، بلکہ محبت جو اعمال کے صادر ہونے کی بنیاد ہے، اس محبت کو شرک اور مساوات کی نوبت تک پہنچا رکھا ہے۔ حالانکہ جب خالق و مالک، فرما روائے حقیقی اور کائنات کے نظام کو بنانے، چلانے، سنبھالنے، ضروریات کو پورا کرنے والا وہی ہے، تو پھر دل میں کسی اور کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر یا اس سے زیادہ کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ واضح ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے غافل کر دے، اس کے احکامات کی تعمیل سے روک دے، وہ شریکوں میں سے ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو۔ یہ کافری نہیں تو کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود، یعنی حاضر و موجود کی چیزوں میں یہ پڑا ہوا ہے، یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، اور اللہ کی ذات کی محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کر رہا ہے۔ مرد حق مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، لیکن دائیں بائیں کی چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدت محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، خواہ کچھ بھی حالات آ جائیں، مشکل ہو، مصیبت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، سہولت ہو، تنگی ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو بتوں کی محبت میں گھل گئے، اپنی جان کو اسی دھن میں تباہ کر دیا، حکم فرمائیں گے اگر تمہیں ان سے سچی محبت ہے تو ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اہل ایمان سے فرمائیں گے اگر تم میرے دوست ہو تو جہنم میں جاؤ، وہ حکم سنتے ہی جہنم میں کود پڑیں گے۔ اس کے بعد عرش کے نیچے سے ایک منادی آواز دے گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی، ایمان سلامت منگے ہر کوئی، عشق سلامت منگے کوئی کوئی۔ اب اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے وعید بیان کر رہے ہیں جو اللہ جیسی محبت غیر اللہ سے کرتے پھر رہے ہیں۔ اس وعید کی وجہ سے غیر اللہ کی محبت اور شرک سے باز آ جائیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کے دیکھتے وہ لوگ جو ظالم ہیں جب یہ واقعی عذاب کو دیکھیں گے، یعنی غیر اللہ سے اللہ کی سی محبت کرنے والے ظالم اپنے دل سے اسی دنیا میں دیکھ لیتے اور چشم تصور سے، تصور کی آنکھ سے قیامت کے وقت کو ابھی یاد کر لیتے، جبکہ قیامت کے دن واقعی طور پر اپنے لیے تیار عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ابھی تصور کر کے دیکھ لیں، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، ہر قسم کی طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، نہ کوئی کسی کو ثواب دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو عذاب دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ کی طاقت اور عذاب کی شدت کو تصور کی آنکھ سے دیکھ لیتے، اس پر غور کر لیتے تو انہیں ناقابل بیان حسرت اور افسوس ہوتا، اور یہ کبھی بھی غیر اللہ سے شدید محبت نہ کرتے، اپنی زندگی غفلت، معاصی اور نافرمانی میں نہ گزارتے۔ واضح رہے کہ یہاں لو شرطیہ کا جواب محذوف ہے۔ لو کا جواب حذف کر دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لو کسی خوفناک امر پر لایا جائے تو خوف کا کمال حاصل ہوتا ہے، کیونکہ حذف میں تعیین نہیں ہوتی، جواب جو چاہیں محذوف مان لیں، اور اگر جواب کی تعیین کر دی جائے تو وہ وسعت حاصل نہیں ہوتی جو محذوف کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ جواب کی تعیین ہو جانے کے بعد وہی جواب ہی مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی لو آیا ہے کہ کاش کہ وہ دیکھ لیتے
اس وقت کے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ تمام تر قوت اللہ کے لیے ہے۔ اب آگے اس کے جواب میں ایک اور بات آنی چاہیے، شرطیہ جملہ ہے تو اس کے جواب میں پھر ایک اور جملہ آتا ہے جو اس کا جواب ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کو ذکر نہیں کیا گیا مزید ڈرانے کے لیے، خوف کا کمال پیدا کرنے کے لیے۔ آیت کا میسج آپ کے نام: نمبر 1، دل میں اللہ رب العزت کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے ہی دوسروں سے محبت کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ضمن میں آ جائے گی۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنا، بزرگوں سے محبت کرنا، یہ بھی اس محبت کے ضمن میں آ جائے گی بشرطے کہ حدود میں ہو۔ نمبر 2، شرک تک پہنچ جائیں گے۔ مخلوق کی محبت اگر خالق کی محبت سے زیادہ ہو گئی تو آپ کو شرک تک پہنچا دے گی، اس لیے دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں مخلوق کی محبت خالق کی محبت پر غالب تو نہیں آ رہی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورۃ التوبہ میں یہ آیت نمبر 24 ہے، 10ویں سپارے میں بڑی تفصیل سے اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارا والد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، وہ مال جو تم نے کمایا، وہ تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم عذاب بھیج دے، اور اللہ فاسق قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ نمبر 3، غیر اللہ سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرنا مشرکین کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کی محبت میں برابری کر دینا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یہ مشرکین کا کام ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک کی 2 قسمیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ ہے جسے اللہ رب العزت توبہ کیے بغیر معاف نہیں کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسروں کو شریک کرنا، یہی محبت کی برابری ہے جس میں مشرکین مبتلا تھے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق، رب سمجھتے تھے، اور اس میں دوسروں کو بھی اللہ رب العزت کے برابر سمجھتے تھے۔ قیامت کے دن کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا۔ یہ برابری محبت، تعظیم اور عبادت میں ہے، جیسا کہ دنیا کے اکثر مشرکین کا حال ہے کہ جیسی محبت اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے اس سے بھی زیادہ غیر اللہ سے کرتے ہیں، جتنی تعظیم اللہ رب العزت کی کرنی چاہیے اس سے زیادہ غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ان کے محبوب کا ذکر آ جائے تو خوش ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے ذکر سے خوش نہیں ہوتے۔ کوئی ان کے محبوب کی تنقیص کرے، عیب بیان کرے تو غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کی تنقیص بیان کرے، عیب بیان کرے، یعنی عیب تو اللہ میں ہے ہی نہیں، لیکن اپنی نادانی سے، بے وقوفی سے کوئی ایسی بات کرے تو اس کو ذرہ برابر بھی برا نہیں سمجھتے۔ جب کوئی آدمی ان کے باطل معبودوں کی توہین کرے تو کتے کی طرح اس پر لپک پڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو دل میں برا بھی نہیں مناتے، جیسا کہ ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ نمبر 4، ہم اپنا جائزہ لیں۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا جس نے غیر اللہ کے ساتھ ایسی محبت کی جیسی اللہ رب العزت کے ساتھ کرنی چاہیے، یا غیر اللہ سے ایسا خوف کھایا جیسے اللہ سے خوف کھانا چاہیے، یا غیر اللہ سے ایسی امیدیں رکھی جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہی وہ شرک ہے جسے اللہ رب العزت بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس آدمی نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے تو اس کے اندر ایسی محبت ہے جیسی مشرکین کو اپنے معبودوں کے ساتھ تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، یہی مشرکین کی محبت ہے۔ بسا اوقات انسان سمجھتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت سے محبت ہے، لیکن حقیقت میں وہ شرک پر مبنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کی علامات: جس آدمی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت قرار پکڑ جاتی ہے، اس میں شدت آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے آثار اعضاء و جوارح پر جھلکتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس کی کچھ علامات لکھی جاتی ہیں، ان پر غور کریں کہ کیا آپ میں یہ علامات موجود ہیں۔ نمبر 1، جس آدمی کے دل میں اللہ رب العزت کی شدید محبت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں مست ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایسا آدمی اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کے لیے چست ہوتا ہے۔
نمبر 3، وہ آدمی اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی کو حاصل کرنے کا حریص ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا آدمی اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کی یاد میں انس اور غیر اللہ سے وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ نمبر 5، ایسا آدمی لوگوں سے بھاگتا ہے اور خلوت اختیار کرتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے، تنہائی میں پھر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ نمبر 6، ایسے آدمی کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ نمبر 7، ایسے آدمی کو ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب کو وہ اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، کون کہتا ہے کہ محبت پہچانی نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات عالی کی شدید ترین محبت نصیب فرما دے۔